منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں اور ان 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور باطن میں کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا اور اسلام کا دعویٰ کرنا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدہ کفریہ رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ شریعت میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کا نقصان کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ اسلام کے لیے یہ کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ عام آدمی ان کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے، ان کی نماز سے، روزے سے اور دینی حلیے سے متاثر ہو جاتا ہے، پھر یہ اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مدینہ منورہ کے منافقین کے بارے میں ہے۔ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، روزے بھی رکھتے۔ کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو اپنے باطن کو چھپانے کے لیے وہ جہاد میں بھی جاتے، یعنی ان کا ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا۔ یہ عبادات کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے، چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض تھا، تو اس لیے انہیں ایمان کا نور نصیب نہ ہوا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جو ہیلے بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں سے محبت رسول اور تعظیم مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کرتے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس بات کو آپ نے لکھا تفسیر کبیر کی 4 جلد صفحہ نمبر 150، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ وعظ فرماتے، خطبہ دیتے، تو بعض باتوں کو آپ بار بار فرماتے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے در حقیقت اللہ سے محبت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے در حقیقت اللہ کی فرما برداری کی۔
ذرا غور کیجیے گا کیا فرمایا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا طریقہ ہے، عشاق کا طریقہ ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے. آپ کی تعظیم توقیر یہ در حقیقت اللہ کا ادب ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے وہ در حقیقت اللہ کا بے ادب ہے. اگر اللہ کا قرب چاہیے تو حضور کی محبت لازمی ہے. تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے: من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اب آپ دیکھیں منافقین کا واردات کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. فقال المنافقون، تو منافقین بولے: لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ مرد شرک کے قریب ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس قدر بے ادبی سے انہوں نے لیا، اور کیا انداز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب سے کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور بے ادبی کا انداز یہ منافقین کا طریقہ ہے. لقد قارب هذا الرجل الشرک، بولے یہ مرد شرک کے قریب ہو گیا ہے. وَهُوَ أَن يَنْهَى أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، حالانکہ یہ منع کرتے ہیں ہمیں کہ ہم غیر اللہ کی پوجا نہ کریں. وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں. كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عیسیٰ، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا، خدا مان لیا. دیکھا آپ نے، یہ منافقین کا وہ طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے وہ توحید کا سہارا لیتے، اور حضور کی تعظیم محبت کو شرک سمجھتے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ حضور کی تعریف کرنا، حضور کی محبت کرنا اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا یہ شرک ہے. اور وہ یہ الزام لگاتے کہ تم تو حضور کو اللہ سے ملا رکھے ہو. اور یہ منافقین کتنے جری ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا، اور کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے ملا دیا. تو کہنے لگے لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ مرد تو شرک کے قریب ہو گیا. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 80، 5واں پارہ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رد فرمایا اور فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی. تو میں اس کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی منافقین تھے بڑی لمبی لمبی نمازیں مسلمانوں کے سامنے پڑھتے، اسلامی حلیہ رکھتے اور روزے بھی رکھتے، جہاد میں بھی جاتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، لیکن
جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ تھی تو یہ ایمان سے محروم تھے، اور پھر لوگوں کو تعظیم اور محبت سے روکنے کے لیے وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے کہ جہاں تعظیم کی بات ہو، محبت کی بات ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو تو کہتے ہم بھی شان مانتے ہیں مگر بس شرک نہیں ہونا چاہیے، فوراً الزام لگا دیتے کہ یہ تو رسول اللہ کی ذات اللہ کی ذات سے مل جائے گی، حالانکہ کوئی مسلمان کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے نہیں ملا سکتا۔ ہر مسلمان جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ شرک سے محفوظ ہے، مگر اصل میں ان منافقین کو توحید کا درد نہیں تھا، بلکہ یہ توحید کا نام لے کر مسلمانوں کو تعظیم مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111، 11واں پارہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا سودا کیا جنت کے عوض۔ اب ہم نے جنت نہیں دیکھی، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا کرانے والے ہیں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نائب اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، اور ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ قرب آپ کو حاصل ہے کہ حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 26ویں پارے میں ارشاد ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات اتنے بلند کیے کہ منافقین جس قدر بھی کوشش کرتے رہیں حضور کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور حضور کے ذکر میں اضافہ ہی ہوگا۔ حضور کی محفلوں سے اور تعظیم و محبت سے جتنا بھی روکا جائے یہ محفلیں کم نہ ہوں گی۔ سورہ انشراح آیت نمبر 4 30ویں پارے میں ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہر لمحے آپ کے لیے بلندی ہے، ہر لمحے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، ہر لمحے آپ پر قربان ہونے والوں کی فہرست میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو فریب دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جو ترجمے پائے جاتے ہیں اس میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فریب دیا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ معنی اور مفہوم قرآن و حدیث سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو مدینہ شریف کے منافقین تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس میں انہیں یہ درس دیا گیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، خود اپنی جانوں کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے کہ جب پہلے نفی ہو پھر اس بات ہو تو اس میں حصر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر کس کو دیتے ہیں؟ انفسہم، خود اپنی جانوں کو۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جانوں کو ہی برباد کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ وہ نہیں دے سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالوں کو جانتے ہیں، اور مومنین کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ان منافقین کے احوال سے باخبر کر دیا۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں، یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے کی بیماری، بغض کی بیماری، عداوت کی بیماری۔ تو ان منافقین کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سن نہیں سکتے، آپ کی تعظیم دیکھ نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام و مرتبے کو دیکھ کر جلتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، قلوب مانے دل، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، فزادہ بڑھا دی، مرضا بیماری، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو وہ اس کی تعریف سن کر اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر جلتا ہے۔ جب اس کا مقام و مرتبہ اور بلند ہوتا ہے، تعریف کرنے والے اور تعریف کرتے ہیں، تو اس کی جلن میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح منافقین کا حال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے روکنے کی کوشش کرتے، لیکن لوگوں کے عشق میں اور محبت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور حضور کی تعریف کرنے والوں کے انداز میں اور اضافہ ہوا، حضور کے مقام و مرتبے کو اللہ نے اور بلند کیا، تو ان کے حسد میں اور ان کی جلن میں اور اضافہ ہوا۔ جیسے آپ دیکھیں، ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مختلف ہیل و بہانوں سے حضور کی محفلوں کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر الحمدللہ ہر سال حضور کی محفلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، چراغاں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جلوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو دشمنان اسلام حضور کی تعریف اور محبت سے جلتے ہیں، ان کی جلن میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان کا جھوٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا،
لیکن اپنے آپ کو یہ مسلمان اور مومن ظاہر کرتے تھے. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ سزا دی جائے گی. سب سے زیادہ جہنم میں عذاب منافقین کو ہوگا. یہاں پر جھوٹ کی مذمت ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. جھوٹ بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جس طرح منافقین کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کو آسان سمجھا تو دل سے ایمان نہیں لائے اور سامنے انہوں نے جھوٹ بول کر یہ کہا کہ ہم تو مومن ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے. سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہمیں سچا بنا دے. کہ کتنی فضیلت ہے سچوں کی کہ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے دوستی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. مسلم شریف حدیث نمبر 2607 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4989، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جسے جھوٹ بولنا آسان ہے تو وہ ہر گناہ کرنے کے لیے دلیر ہوگا، وہ سوچے گا کوئی پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے یہاں کذاب، بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے اور وہ حرام ہے. مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 364 میں حدیث پاک ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاح، بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ہر طرح سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. خاص طور پر یہ جو عادت ہے جسے گناہ بے لذت کہتے ہیں، دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے، لہم، ان سے یعنی منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی انتشار پیدا نہ کرو، نفرتیں مت عام کرو. آپ دیکھیں جب یہ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، مسلمانوں سے کہتے ہوں گے کہ یہ جو آپ تعظیم کر رکھے ہیں، یہ جو آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو شرک ہے، تو اس سے کتنا فساد ہوتا ہے. آج کے دور میں دیکھیں نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ
جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں اور انہیں گمراہ لوگوں نے گمراہ کر دیا، اور پھر وہ گھر میں آ کر اپنے باپ سے لڑتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں تو مشرک ہے، ماں کو کہتے ہیں تو بدعتی ہے، تو جہنمی ہے، تو گھر میں کتنا انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو منافقین سے جب کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو، لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت مت نکالو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی یہ اس فساد کو اصلاح کا نام دیتے۔ جس طرح آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکالنے کے لیے توحید کا نام لیا جاتا ہے، اور جب کہا جائے کہ کیوں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو توحید کا درس دے رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا، خبردار، سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میں پھر واپس اس بات پر عرض کروں گا، جب لوگوں کو یہ سوچ دی گئی کہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ والوں کو وسیلہ بنانا شرک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے خاندان میں ایک شخص اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑا انتشار پھیلاتا ہے، ہر ایک پر شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے لگاتا ہے، مسلمانوں کو مشرک سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے، بدعتی گمراہ سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے بھائیوں سے دشمنی کرتا ہے، ماں باپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو ان چیزوں نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ بر صغیر میں انگریزوں کے آنے سے پہلے تمام کے تمام مسلمان پاک و ہند میں، یعنی جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ پورا بر صغیر، یہاں پر انگریز جب آئے اس سے پہلے تمام لوگ حضور سے محبت کرنے والے تھے، میلاد شریف منانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اور کھڑے ہو کر عقیدت و محبت سے صلاۃ و سلام پڑھنے والے تھے، مزارات پر حاضری کا معمول تھا، اللہ والوں سے محبت کا معمول تھا۔ لیکن انگریز آئے، انگریز نے سوچا ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، تو انہوں نے مختلف لوگ کھڑے کیے، کسی نے حدیث کا انکار کر دیا، کسی نے فقہ کا انکار کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ پر اعتراضات کیے، تو کسی نے شرک اور توحید کا نام لے کر مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کی۔ انگریز اس میں کامیاب ہوئے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا۔ دعا کریں ہمیں اسی صحیح عقیدے پر اللہ تعالی ثابت قدمی نصیب فرمائے جو سلف صالحین کا ہے، حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے پیار اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے، آمنو، ایمان لاؤ۔ سوچیں، یہ تو کلمہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، جہاد میں جاتے، روزہ رکھتے، اسلامی حلیہ تھا۔ جب بھی مسلمان ان سے ملتے تو ان کی زبان پر ذکر الہی ہوتا۔ اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کیا معنی؟ معنی یہ کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہو لیکن تمہارے دل ایمان سے محروم ہے۔ کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ لوگ سے مراد یہاں صحابہ ہیں۔ تو ان منافقین سے کہا جاتا کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے، جس طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے اور قدرت و طاقت کو بیان کرتے ہیں،
جس طرح صحابہ دل سے ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار ہے. قالوا، وہ کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، بے وقوف ایمان لائے. یعنی منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے. تو صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ بے وقوف کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جو صحابہ کرام کا تعظیم کا انداز تھا اور حضور سے والہانہ جو عشق کا انداز تھا، اس انداز کو یہ بے وقوفی سے تعبیر کرتے تھے. آئیے ہم حدیث پاک میں دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عشق کا انداز و تعظیم کا کون سا انداز تھا جو منافقین کو بے وقوفی محسوس ہوتا تھا. بخاری شریف کتاب الشروط حدیث نمبر 2731، عروہ بن مسعود کا قول امام بخاری نے ذکر کیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ شریف سے مکے کی طرف روانہ ہوئے سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے، تو کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو جاسوسی کے لیے انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا. پہلے اس نے جاسوسی کی، پھر حضور سے ملا اور پھر مذاکرات کیے. پھر اس نے جا کر کافروں کو سارے احوال بیان کیے. بعد میں عروہ بن مسعود ایمان لے آئے اور وہ صحابی رسول بن گئے. جس چیز نے انہیں متاثر کیا وہ والہانہ عشق تھا. صحابہ کرام جو والہانہ حضور سے محبت کرتے اور حضور کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے، یہ وہ والہانہ انداز تھا جس سے حضرت عروہ بن مسعود متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے بعد میں. تو انہوں نے اس والہانہ انداز کا ذکر کیا. فقال ای قوم، آپ جب واپس گئے تو کفار مکہ سے کہنے لگے اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا. میں روم کے بادشاہ قیصر کے پاس گیا، ایران کے بادشاہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گیا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا. بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے دربار دیکھے. واللہ ان رأیت ملکا قط، میں نے اللہ کی قسم ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جتنی صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا. یعنی صحابہ کرام کتنی تعظیم کرتے ہوں گے کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بادشاہ کے درباری بادشاہ کی بڑی تعظیمیں کرتے ہیں، لیکن حضور کے اصحاب حضور کی جو تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم کسی بادشاہ کی بھی نہیں کی جاتی. واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نور بھرا، برکت بھرا، خوشبودار لعاب دہن مبارک، نخامہ مبارک، دیکھیں بلغم، تھوک اور رینٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گھن ہوتی ہے. کسی انسان کو دوسرے انسان کی ان چیزوں سے پیار نہیں ہو سکتا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ بدن مبارک سے نکلنے والی ہر چیز نور ہے، برکت ہے، خوشبو ہے اور شفا ہے۔ تو انہوں نے نخامہ کا ذکر کیا اور کہا کہ جب وہ یہ باہر نکالتے ہیں تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ دوڑتے ہیں اور نخامہ ان چیزوں کو، ان مبارک چیزوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ لعاب دہن مبارک ہو یا دوسری چیزیں ہوں، وہ انہیں ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، پھر برکت حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی سرکار حکم دیتے ہیں فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے وہ جھپٹتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، اس قدر والہانہ انداز ہے۔ یعنی صحابہ وضو کے پانی سے برکتیں حاصل کرتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب آپ کلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحابہ غور سے سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اتنا ادب کرتے ہیں کہ نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھتے نہیں، حضور کی بارگاہ میں نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ پیارو محترم بھائیوں، بڑے انتہائی دکھ کی بات آپ کو سناتا ہوں کہ مکہ شریف، مدینہ شریف میں سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنا شرک ہے۔ مجھے یہ پڑھ کے بڑا دکھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو تبرکات سے، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے اور ناسمجھ لوگ اسے شرک کہتے ہیں۔ خیر، نصیب اپنے اپنے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور جو ہدایت یافتہ نہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسرا واقعہ سماعت کریں کہ وہ کیا انداز تھے جن کی وجہ سے منافقین نے کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ انہوں نے کس انداز کو بے وقوفی کہا؟ شفا شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 44 اور بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری شرح بخاری تیسری جلد صفحہ نمبر 37۔ یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ یرموک میں، یہ جنگ یرموک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو نجدی علماء ہیں سعودی عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں حضور سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت حاصل کرنا جائز تھا، اور حضور کے وصال کے بعد برکت حاصل کرنا شرک ہے۔ بلکہ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور جو لوگوں میں بانٹتے ہیں ترجمہ و تفسیر، اس میں بھی یہ بات لکھ دی۔ اب دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ مبارک سے برکتیں حاصل کرتے، اور حضور کے وصال کے بعد جنگ یرموک کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نستور پہلوان سے ہوا۔ دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر آ گئے، یعنی وہ آگے کی طرف آ گئے، آگے کی طرف جھک گئے، اور ٹوپی زمین پر جا پڑی۔ نستور کافر موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا، پیچھے آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر اپنے رفقا سے، ساتھیوں سے فرما رکھے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، اللہ تم پر رحم کرے۔
ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم میں سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کو دی، آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ دشمن تو پشت پر آ پہنچا تھا اور آپ ٹوپی کی فکر کر رہے تھے، حالانکہ ٹوپی اتنی قیمتی تو نہ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اس ٹوپی میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا اور صحابہ بال مبارک کی تعظیم کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت اسی عقیدے پر ہیں، منہ مبارک کی تعظیم اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ اہل سنت میں پایا جاتا ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا عمر بھر ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ پھر میں عرض کروں کہ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن احادیث طیبہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے صحابہ نے برکتیں حاصل کی، وہ تو زندگی کا واقعہ ہے، زندگی میں جائز ہے، اور وصال کے بعد حضور کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ شرک ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے، جو کسی کی زندگی میں کرنا شرک ہے وہ بعد وصال بھی شرک ہے، لیکن انہوں نے اس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس واقعے سے یہ ثابت کیا کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا جائز ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی شرک والی بات اس میں نہیں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 391، حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، اور میری زوجہ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کرتی، کیونکہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ آگے حدیث کے الفاظ دیکھیں، فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس موقع پر منہ مبارک شریف نکالتی، وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِّن فِضَّةٍ، وہ چاندی کی ایک نالی کے اندر تھا، چاندی کی ایک ٹیوب میں تھا، فَخَدَتْهُ لَهُ، تو وہ اس پیالے میں وہ چاندی کی نلی وہ اس پانی میں گھماتی، فَشَرِبَ مِنْهُ مَرِيضٌ، اس سے مریض پانی پیتا اور شفا پا جاتا۔ یعنی منہ مبارک میں طاقت دیکھیں، منہ مبارک چاندی کی ٹیوب میں ہے اور حضرت ام سلمہ وہ ٹیوب پانی میں گھماتی، تو چونکہ اس چاندی کی نلی کو نسبت ہے منہ مبارک سے، تو یہ پانی جو اس چاندی سے ٹچ ہوتا اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ طاقت پیدا کر دیتا کہ جو پیتا اسے شفا مل جاتی۔ الاصابہ پہلی جلد صفحہ نمبر 71، حضرت امام ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے لکھا، قال ثابت البنانی قال لی انس بن مالک، حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے میرے سامنے ایک بال رکھا اور فرمایا، اپنے دستے مبارک میں پکڑ کر فرمایا، ہذی شعرۃ من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے بال مبارک میں سے ایک بال ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت انس بن مالک
کی عمر تھی 10 سال جب حضور کا وصال ہوا، اور جب حضرت انس بن مالک کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 103 سال تھی. یعنی یہ بات انہوں نے حضور کے وصال کے 93 سال کے بعد فرمائی، 93 سال کے بعد، کہ یہ حضور کا ایک منہ مبارک ہے، جب میں مر جاؤں فدعها تحت لسانی، تو مجھے دفن اس طرح کرنا کہ میری زبان کے نیچے یہ رکھ دینا، تاکہ اس کی برکت سے مجھے قبر میں برکتیں ملتی رہیں. قال فوضعتها تحت لسانی، حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی زبان کے نیچے یہ رکھا آپ کے وصال کے بعد. فدفن وہی تحت لسانی، یہ منہ مبارک آپ کی زبان کے نیچے تھا اور آپ کی تدفین ہوئی. اللہ اکبر. وصال کے بعد حضور کے تبرکات سے اور نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے. منہ مبارک شریف کی بات چلی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہوں یا منہ مبارک کی زیارت ہو جائے، جیسے ترکی میں استنبول میں ایسے منہ مبارک شریف ہیں جن کے بارے میں صحیح سند سے ثابت بھی ہے اور کئی ادوار سے مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں. تو اس طرح کہیں بھی منہ مبارک شریف کی زیارت نصیب ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تعظیم کریں، توقیر کریں، اور دل میں شک نہیں لانا چاہیے. ہمیں انشاءاللہ تعظیم و توقیر کا ثواب ضرور ملے گا. تو منہ مبارک شریف ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، اس کا اس بات سے اندازہ لگائیے. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 29، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام محمد بن سیرین کہتے ہیں، جو تابعی بزرگ ہیں، میں نے صحابی حضرت عبیدہ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہیں. اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، یہ ہمیں حضرت انس کی طرف سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں. فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا. تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک میرے پاس ہو تو مجھے اتنی محبت ہے کہ ساری دنیا مجھے مل جائے، اس کی ساری دولت مل جائے، تو اس سے زیادہ میں خوشی اس میں محسوس کروں گا کہ منہ مبارک شریف ایک میرے پاس حضور کا ہو. یعنی کتنی محبت ہے حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے. تو ہم سماعت کر رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک یہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں. حضور کی تعظیم کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے بے وقوف نہیں ہوتے، بلکہ بے ادبی کرنے والے اور دل میں بغض رکھنے والے ہی بے وقوف ہوتے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یعنی مسلمانوں کے سامنے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس. تو یہاں پہ دیکھیں منافقین کے جو سردار ہیں اسے قرآن نے شیطان کہا.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے ٹھٹا کرتے ہیں۔ ان کے ٹھٹا کرنے کا اور مذاق کرنے کا جو انداز تھا اسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ مسلمانوں سے مذاق کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ان کے سامنے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ مومن ہیں، یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو پیٹھ پیچھے سے ایمان کو نکالنے کی اور حضور کی محبت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ منافقین کس قدر چال باز ہوتے تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 156، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی اور اس کے دیگر منافقین ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ ایک دن باہر نکلے تو چند صحابہ کرام سے ان کا سامنا ہوا، تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو ابھی میں کس طرح انہیں بیوقوف بناتا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بالصدیق سیدی بنی تیم و شیخ الاسلام و ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، یعنی صدیق اکبر کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا خوش آمدید، آپ صدیق ہیں، بنی تیم کے آپ سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، حضور کے آپ ساتھی ہیں غار میں، الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ، آپ اپنا مال اپنی جان حضور پر خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا بسیدی بنی عدی بن کعب، مبارک ہو، خوش آمدید، آپ تو بنی عدی بن کعب کے سردار ہیں، الفاروق القوی فی دین اللہ، آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے اور دین الہی میں قوی ہیں، الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ، آپ اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا بابن عم رسول اللہ وختنہ، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے، آپ کے گھر میں حضور کی بیٹی جلوہ افروز ہیں، وہ سیدی بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا کہ آپ تو بنی ہاشم کے سردار ہیں، یعنی حضور کے بعد آپ کا درجہ ہے بنی ہاشم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، گو کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر اس کی چال بازیوں سے واقف تھے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت علی جلال میں آ گئے اور آپ نے اس کے پول کو سب کے سامنے کھول دیا، فرمایا اتق اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ بن ابی، اللہ سے ڈر، ولا تنافق، اور منافقت نہ کر، فإن المنافقین شر خلیقۃ اللہ تعالی، ساری مخلوق میں سب سے بدتر منافقین ہیں۔ کہنے لگا مہلا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی، تھوڑا جذبات کو کم کریں، انی لا اقول ھذا نفاقا، یہ میں نے منافقت سے باتیں نہیں کہیں، یہ باتیں تو میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، واللہ ان ایماننا کا ایمانکم، اللہ کی قسم بے شک ہمارا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہے، وتصدیقنا کا تصدیقکم، اور ہمارا تصدیق کرنا تمہاری تصدیق کرنے کی طرح ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
ان سے ہنسی کرنا چاہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں اس مذاق کی سخت ترین سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. آگے وجہ بیان کی گئی کہ یہ منافقین کیوں حضور سے محبت نہیں کرتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی حاصل کر لی. فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا. وما كانوا مہتدین، اور وہ تجارت کا راستہ جانتے ہی نہ تھے. اگر تجارت کرنا آتی ہوتی تو وہ آخرت برباد نہ کرتے اس قلیل دنیا کی خاطر. چونکہ ان منافقین کے پیچھے بیک میں یہودی تھے جو انہیں ایسی حرکتوں پر مال سے نوازتے تھے، تو دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی، حضور پر ایمان نہ لائے. اب منافقین کی ایک مثال بیان کی گئی. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ وہ دیکھ نہیں سکتے. اس آیت کریمہ میں منافقین کی مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جیسے ایک شخص اندھیرے میں ہو، جنگل میں ہو، چاروں طرف سے اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے، اس میں وہ آگ کو روشن کرے. جب آگ روشن ہوتی ہے تو ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. اب اس ماحول میں روشنی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب فائدہ اٹھانے کا وقت قریب تھا مگر وہ فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا، روشنی غائب ہو گئی، وہ نور ان کے ارد گرد سے ختم ہو گیا. تو فرمایا اس سے مراد یہ کہ منافقین، ان لوگوں نے جو اسلام کا اظہار کیا وہ اسلام کا اظہار اس لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا اور ان کے سارے فوائد اٹھانے کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو پھر وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی حضور سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے کان اب بہرے ہو چکے ہیں، صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، حق کو سن نہیں سکتے. بکمن گونگے ہیں، حق بول نہیں سکتے. عمیون اندھے ہیں، حق کو دیکھ نہیں سکتے. آگے ایک دوسری مثال بیان کی گئی. او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اس آیت کریمہ میں منافقین کی ایک اور مثال بیان کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا ہے، اسلام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں،
تو ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آئیں. جس طرح تیز بارش ہوتی ہے تو اس تیز بارش کی کتنی برکتیں ہیں، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے، گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے. عقل مند دانا سمجھدار بجلی اور گرج کی وجہ سے اور اندھیرے کی وجہ سے کبھی بھی یہ دعا نہیں کرے گا کہ بارش نہ ہو. تو بارش کی برکتیں ہیں لیکن کچھ مشقتیں بھی ہیں. تو جس طرح اسلام ایک عظیم مذہب ہے اور یہ رحمت کی بارش ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے میں قربانی بھی دینی ہوتی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، اور جہاد میں بسا اوقات حضور کے نام پر جان بھی دینی ہوتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ جب وہ بجلی کی کڑک سنتے ہیں تو موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. یعنی جب بھی اسلام کے مشکل احکام سنتے ہیں تو یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے جو شک میں مبتلا تھے. پہلے جن منافقین کا ذکر تھا وہ پکے منافق تھے. اب یہ وہ منافق ہیں کہ کبھی سوچتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے اور کبھی جو ہے وہ کفر کو صحیح سمجھتے ہیں. تو جب اسلام کی برکتیں اور فوائد دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب تکلیفیں نظر آتی ہیں تو پیچھے بھاگتے ہیں. اسی بات کو آگے مزید سمجھایا گیا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. یعنی بجلی سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں کہ جب وہ اسلام کی فتوحات دیکھتے ہیں تو اس قدر ان کی نگاہیں اس طرف ہوتی ہیں کہ اس لالچ میں وہ اس طرف چل پڑیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ اسلام کی برکتیں اور مال غنیمت دیکھ کر ان کی آنکھیں لالچ سے بھر جاتی ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگتے ہیں. یعنی اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسلام پر چلنے لگتے ہیں اور دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں. جب مشکلات آتی ہیں تو پھر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ منافقین کی دوسری قسم تھی. مومن کو چاہیے کہ وہ عقیدہ مضبوط رکھے، حالات کیسے بھی ہوں حضور سے وفاداری کرے، اسلام کا وہ وفادار رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا. یعنی ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یہ اپنے کان سے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اللہ چاہتا تو انہیں اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، ڈھیل دی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت اور وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر گمراہ شخص سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عاشق رسول بنائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.